علمت نفس ما قدمت واخرت، اور پھر اسی کی شرح ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، آخر سورت تک وہی مضمون ہے۔ تو یہ جو معاملہ، جو فرق و تفاوت ہے سورۃ التکویر میں اور سورۃ الانفطار میں، بین ہی وہ معاملہ یہاں بھی۔ سورۃ الشمس میں 8 آیات، میرے نزدیک 8 آیات ہیں جو قسموں پر مشتمل ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتوں میں مقسم علیہ آ گیا، میرے نزدیک مقسم علیہ وہ ہے، اختلاف جو ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ کامیاب ہو گیا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اس کے بعد ایک مضمون وہ آیا قوم سمود کا جو انجام ہوا، جس کا کوئی جلی ربط نہیں ہے اس کے ساتھ، خفی ربط ہے، وہ ہم واضح کریں گے انشاءاللہ، آج اس کو سمجھیں گے، اس پر غور کریں گے۔ اس طرح کا نمایاں اور جلی ربط نہیں ہے، جبکہ سورۃ اللیل میں بالکل جس طرح سورۃ الانفطار کا معاملہ ہے، 3 آیتوں میں قسمیں آئیں، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی، اب اسی کی شرح ہے جو آگے چل رہی ہے۔ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ ساری سورت جو ہے اسی کی تشریح پر مشتمل ہے، جیسے کہ سورۃ الانفطار میں پوری سورت جو ہے اس مقسم علیہ کے بعد علمت نفس ما قدمت واخرت، اسی کی تشریح ہے جو سورۃ الانفطار کے اختتام تک جائے گی۔ باقی جو ان کے مابین ایک گہرا ربط ہے وہ یہ ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ 2 آیتوں میں جو مضمون آیا ہے نٹشل میں، تزکیہ نفس، کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور ناکام ہوا جس نے اسے دبا دیا۔ اسی کی تفصیل ہے کہ جو سورۃ اللیل میں آئے گی۔ تو یہ دونوں صورتیں تو باہم یوں سمجھیے اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ ایک میں اجمال ہے، ایک میں تفصیل ہے، مضمون بالکل ایک ہے۔ فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ یہاں قسمیں زیادہ اور یہاں مضمون جو ہے اصل مقسم علیہ مختصر، وہاں قسمیں کم اور مقسم علیہ جو ہے اسے کھول دیا گیا۔ اس اعتبار سے تعداد آیات کے حوالے سے تو ایک ریسیپروکل نسبت ہے، عکسی ترتیب ہے، لیکن ویسے مضمون کے اعتبار سے جو اجمال ہے سورۃ الشمس کا، اسی کی تفصیل ہے جو سورۃ الضحیٰ میں ہے۔ بس اب آغاز کرتے ہیں مطالعے کا۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ کسی نے ترجمہ روشنی بھی کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی نے اس کی گرمی سے بھی تعبیر کیا ہے، لیکن میرے نزدیک بہترین جو اس کی تعبیر جن حضرات نے دھوپ کا ترجمہ کیا ہے وہ صحیح ترین اور جامع ترین تعبیر ہے۔ اس لفظ کو ذرا پہچان لیجئے، ضحو اصل میں یہ ہے ضاد حا حا ضح، یہ ضح کا لفظ آتا ہے ظل کے مقابلے میں، ظل ہے سایہ، اور ضح اس کے مقابلے میں کسی شے کا روشن ہونا، نمایاں ہونا، جلی ہونا، ظل کا کے برعکس۔ لیکن بہت سے ایسے الفاظ کے جن کا مادہ جو ہے سے حرفی، اس میں آخر میں 2 حرف آ رہے ہوں تکرار کے ساتھ، جیسے آج اس صورت میں یہ بحث کئی مرتبہ آئے گی، رب را با با، لب لام بی با با، اسی طریقے سے ضح ضاد ہا ہا، لیکن ان میں اکثر جو ہے آخری حرف بدل جاتا ہے کسی حرف علت کے ساتھ، تو ضحف بن گیا۔ اور الضحف کہتے ہیں صبح کا وہ وقت جب کہ روشنی ہو جائے، تمازت نہ ہو، سورج طلوع ہو گیا ہے، روشنی تو ہو گئی، جسے ہم عام الفاظ میں عرف عام میں کہتے ہیں اشراق کا وقت، اور ایک نفل نماز آپ کو معلوم ہے صلاۃ الاشراق، سورج طلوع ہو گیا ہے، ذرا سا اوپر ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ روشنی تو ہو گئی، اجالا تو ہو گیا، اندھیرا ختم ہوا، لیکن ابھی اس میں کوئی حدت یا تمازت نہیں، گرمی نہیں۔ اس سے آگے آتا ہے یہ ضحیٰ۔ ضحیٰ وہ وقت ہے جب کہ ذرا تمازت بھی ہو جائے، حدت بھی ہو جائے، روشنی تو پھر ہو ہی جائے گی پوری۔ اس کے حوالے سے بھی نوٹ کر لیجئے، ایک صلاۃ الضحیٰ ہے، یہ بھی نفل نمازوں میں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے۔ جیسے کہ زوال کے بعد صلاۃ الظہر ہے، تقریباً اتنے ہی فاصلے پر زوال سے قبل صلاۃ الضحیٰ ہے۔ آج کل کا ہمارا جو نظام الاوقات ہے، ہم جو جس یعنی ساعات کا جو ہماری گنتی کا حساب ہے، تو 10 بجے کا وقت تقریباً وہ ہے، جیسے عام طور پر کچھ حضرات جلدی بھی پڑھتے ہیں صلاۃ الظہر، لیکن عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا 2 بجے 1:30 بجے،
یہ 1.5-2 گھنٹے بعد پڑھتے ہیں زوال کے. اسی طریقے سے اتنا ہی قبل زوال کے صلاۃ الضحیٰ ہے، اور عام طور پر اس کی بھی حضور 12 ہی رکعتیں پڑھا کرتے تھے. جیسے کہ صلاۃ الظہر کی بھی فرض نماز، پھر اس کے ساتھ جو پہلی سنتیں ہیں، بعد کی سنتیں ہیں، 2 نفل ہیں، تو 12 کی تعداد بنتی ہے. صلاۃ الضحیٰ کی بھی حضور کے معمول میں 12 رکعتیں تھیں. اس سے آگے ایک لفظ آتا ہے الضحیٰ، یہ گویا کہ اور اس میں مبالغہ ہے. جب انتہائی شدت کو پہنچ جائے اور دن بالکل نصف النہار کے قریب پہنچ جائے، حدت ہو، تمازت ہو، یہ ضحیٰ ہے. تو اس طریقے سے تدریجاً یہ لفظ جو ہے، حروف اصلی وہی ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ کیفیت آگے بڑھتی ہے اس کے لیے لفظی شکل بدل جاتی ہے. ضحف یعنی اشراق کا وقت، ضحیٰ جب ذرا روشنی بھی ہو گئی، تمازت بھی ہو گئی، حدت بھی ہو گئی، حرکت بھی ہو گئی خوب. پھر جب نصف النہار کے قریب آ کر وہ جو ہے اپنی پوری شدت کو پہنچائیے تو یہ ہے ضحیٰ. تو والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، یعنی اس کی روشنی بھی اور اس کی حدت اور تمازت، اس کی حرارت بھی. والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے آئے. یہ جو تلا یتلو کا مادہ ہے یہ آتا ہے کسی شے کے پیچھے پیچھے چلنا. تلاوت اسی سے بنا ہے، اور تلاوت کا کے لیے یہ لفظ کیوں مستعمل ہے، اس مادے سے کیوں آیا یہ، کہ جب آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ فالو کرتے ہیں ٹیکسٹ کو. بلکہ جیسے کہ بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، یا زیادہ جو پڑھے ہوئے لوگ نہیں ہوتے، وہ عام طور پر انگلی بھی ساتھ چلاتے ہیں، ساتھ ساتھ انگلی چل رہی ہوتی ہے ہر لفظ کے ساتھ، تاکہ وہ اس کے حوالے سے وہ آگے بڑھے متن میں. تو یہ گویا کہ ایک شخص پیروی کر رہا ہے، فالو کر رہا. انگریزی کا لفظ صحیح ترین تعبیر ہے، فالو دی ٹیکسٹ. ٹیکسٹ کو فالو کرو، یہ نہیں کہ تم نے اس کی ترتیب اپنی من مانی کر دی، پہلے کچھ پڑھ لیا بعد میں کچھ پڑھ لیا. فالو دی ٹیکسٹ. تو تلاوت ہے قرآن مجید کے متن کو پورے طور پر فالو کرنا. البتہ یہ فالو جو ہے، فالوئنگ کسی شے کی، اس کے دونوں پہلو ہیں. ایک ظاہری طور پر کسی کی پیروی کرنا ہے، کسی کے پیچھے چلنا ہے. ایک باطنی طور پر اس کا مفہوم اتباع کا ہے. یہ اتباع جو ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پہ فرمایا گیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. یہ اتباع جو ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نقش پا کی پیروی کرو. چلو اس میں بھی بعض حضرات نے یہ مفہوم لیا ہے کہ چاند جو ہے ایک اعتبار سے اتباع کرتا ہے سورج کا. ایک تو یہ ہے کہ سورج غروب ہوتا ہے تو چاند طلوع ہوتا ہے، اور جو ابتدائی ایام ہیں ہر قمری مہینے کے جو پہلے دن ہیں ان میں تو ذرا سے دیر کے لیے طلوع ہوا، پھر غروب بھی ہو گیا. ادھر سورج غروب ہوا، ادھر وہ چاند بھی غروب ہو گیا. ہلال جو ہے وہ کتنی دیر کے لیے آتا ہے؟ اگر تو 29 کا چاند ہو تو بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے ظاہر ہوتا، فوراً غروب ہو گیا. 30ویں کا چاند ہو تو ذرا سا کھڑا رہتا ہے. اسی طریقے سے پہلی جیسے جیسے آگے بڑھے گا اب غروب میں وقفہ بڑھ جائے گا. لیکن بہرحال آتا ہے اس کے بعد، یا یوں کہہ لیجیے بعد کا مفہوم یہ بھی ہے کہ دن کو روشن کرتا ہے سورج، اور رات جو درمیانی جو شبیں ہیں، راتیں ہیں قمری مہینے کی، ان میں راتوں کو روشن کرنے والا ہے چاند. لیکن ایک خاص بات جو بعض مفسرین نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے اور بڑی معنی خیز بات ہے کہ چاند کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ سورج سے کسب نور کرتا ہے، اس کے اپنے اندر کوئی نور نہیں ہے. یہ گویا کہ اتباع کر رہا ہے سورج کا، سورج سے حاصل کر رہا ہے. جیسے کہ لفظ اتباع ہے کہ ہمیں کسب فیض کرنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فاتبعونی یحببکم اللہ. تو چاند اس معنی میں بھی والقمر اذا تلاہا، نہ صرف یہ کہ ظاہری اعتبار سے سورج کے بعد آتا ہے جیسے سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو، فالو کر رہا ہو سورج کو، بلکہ یہ کہ وہ اس سے کسب نور کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے. جو کچھ اس میں ہے، یہی جو چاندنی ہے وہ در حقیقت اس کی ذاتی نہیں بلکہ وہ اس کی مستعار روشنی ہے، سورج سے اس نے حاصل کی. اسی طرح ہمیں جو بھی کوئی نور اخذ کرنا ہے وہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیوز اور برکات ہیں ان سے استفادہ کر کے. بہرحال یہ چونکہ گفتگو بعض مفسرین نے کی ہے اور مجھے یہ نقطہ اچھا لگا تو میں نے آپ تک بھی منتقل کر دیا. والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ اسے روشن کر دے.
جلاہا، ہا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ اس سے مراد شمس ہے، یہ ضمیر رجوع کر رہی ہے شمس ہی کی طرف، جیسے والقمر اذا تلاہا، ہا کا مرجع کون ہے؟ شمس، قسم ہے چاند کی جبکہ وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، سورج کا اتباع کرتا ہے، سورج کی پیروی کرتا ہے۔ اسی طرح قسم ہے دن کی جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے۔ اگرچہ ہم یوں کہیں گے کہ اصل میں تو سورج ہے منبع نور، روشنی تو سورج دے رہا ہے، اس نے دن کو روشن کیا، لیکن آپ اس کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ سورج کو دن ظاہر کرتا ہے، دن ہوتا ہے تو سورج ہمیں نظر آتا ہے، سورج کی ہم زیارت کرتے ہیں، سورج جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور رات ہو جاتی ہے واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ اس کو ڈھانپ لے۔ گویا کہ رات کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے ایک چادر ہے جو تنگ گئی سورج پر، اب سورج جو ہے روپوش ہو گیا، سورج چھپ گیا رات کی چادر تلے۔ تو واللیل اذا یغشاہا والنہار اذا جلاہا، ان دونوں میں ایک رائے یہ ہے اور غالب رائے یہی ہے کہ ہا کی ضمیر جو ہے، ضمیر مفعول جو ہے اس میں، وہ شمس ہی کی طرف راجع ہے۔ بعض حضرات نے اس سے ذرا ہٹ کر رائے دی ہے کہ یہاں پہ والنہار اذا جلاہا، یا ہا کی زمین کے لیے ہو سکتی ہے، زمین کو روشن کر دے، رات جبکہ زمین کو ڈھانپ لے، اس کے اوپر تاریکی کا پردہ ڈال دے۔ اگرچہ یہاں پر لفظاً وہ مراد نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ چیزیں بالکل اظہر من الشمس ہیں، بین ہے، اس لیے یہاں پر ضرورت نہیں ہے کہ لفظاً بھی مرجع موجود ہو، یہ گویا کہ انڈرسٹوڈ ہے۔ یہ ایک رائے ہے لیکن میرا رجحان اسی پہلی رائے کی طرف ہے، اس میں بڑا حسن پیدا ہوا، یہ حسن تعبیر ہے اصل میں۔ اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اور ان میں سب کے میں، ان چاروں میں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، یہ ہا کی ضمیر راجع ہے شمس کی طرف۔ اب آئیے اگلا جوڑا، والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ میں نے یہ تینوں آیتیں اس لیے پڑھ دی کہ ان میں ما کا جو حرف آ رہا ہے اس میں بھی ایک اختلاف ہے۔ ایک تو یہ کہ ماں کو من کے معنی میں لیا گیا ہے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے کہ اسے بنایا، اور قسم ہے زمین کی اور اس ہستی کی جس نے اسے بچھایا، اور قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کا تسویہ کیا، اس کو سنوارا، اس کی نوک پلک درست کی۔ یہ ایک مفہوم ہے، اور اس بھی کچھ لوگوں کی رائے ہے، بلکہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے آج اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کے ضمن میں ان سے دو مقام پر بڑا شدید اختلاف ہوا، وہ بھی اسی کو ترجیح دے رہے ہیں اور کافی انہوں نے دلائل دی ہیں۔ بعض حضرات نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے یہ ماں، یہ کچھ مناسب نہیں، پھر اس اعتبار سے بھی مناسب نہیں کہ پہلے اور قسمیں آ گئی ہیں اور ثانوی درجے میں گویا کہ اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کے کچھ منافی ہیں، لیکن کچھ جوابات ان کے دیے ہیں امام رازی نے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جوابات قوی نہیں ہیں۔ اکثر حضرات کی جو رائے ہے مجھے اسی سے اتفاق ہے کہ ماں مصدریہ ہے، جیسے ہم نے پڑھا نا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ یہ کیف دیکھتے نہیں، یہ سورج دیکھتے نہیں یہ اونٹ کو کہ کیسے بنایا گیا، اس کی خلقت میں کس کی حکمت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے بلند کر دیا گیا، لیکن یہ کہ اس کی در حقیقت یہ جو علو شان ہے آسمان کی، وہ کوئی ہستی ہے جس کی علو شان کا مظہر ہے۔ کس کی علو مرتبت کی طرف یہ اشارے کر رہا ہے آسمان؟ دیکھتے نہیں زمین کو کیسے اس کو بچھا دیا گیا، کس کی ربوبیت کا مظہر ہے۔ اسی طریقے سے یہ کیف جو ہے یہاں پر ماں کی شکل اس نے اختیار کی۔ والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی اور جیسا کہ اسے بنایا، مستحکم کیا، مضبوط کیا، اٹھایا۔ رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، جیسا کہ سورۃ النازعات میں آ چکا ہے۔ تو یہ کیف اور ماں کیسے اللہ نے بنایا ہے، اس کی عظمت، اس کی بلندی، اس کا استحکام، اس کی پختگی۔ بنا کہتے ہیں تعمیر کرنے کو، بنا عمارت کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر میرے نزدیک اگرچہ قرآن مجید میں بعض جگہ پر ماں من کے لیے آیا ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ
کسی جگہ بھی یہ اور کسی مقام پر اللہ کی ذات کے لیے نہیں آیا۔ اور ویسے بھی جہاں بھی قرآن مجید میں اللہ کی قسم کھائی گئی ہے، میں یعنی پورے تیقن کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کہ شاید کوئی استثناء ہو، لیکن جہاں تک میرا علم ہے اللہ کی قسم جب آتی ہے تو ایک ہی قسم ہوتی ہے، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ اس رب کی قسم ہے، آسمان اور زمین کا جو رب ہے۔ وہ اور قسموں کے ساتھ مل کر اللہ کی قسم، یہ کچھ در حقیقت ان لوگوں کا قول صحیح ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جلالت شان سے کوئی مناسبت رکھنے والی بات نہیں۔ پھر یہ کہ سورج اور چاند اور رات اور دن کی قسمیں پہلے اور پھر اللہ کی قسم، یہ بھی در حقیقت یہ ترتیب جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کے منافی ہے۔ تو مجھے یہی قول قوی معلوم ہوتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی قسم ہے اور جیسا کہ اسے بنایا، استوار کیا، اٹھایا، بلند کیا۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور قسم ہے زمین کی اور جیسے کہ اسے بچھایا۔ یہ طحا اور دحا، دحا کا لفظ آ چکا ہے سورۃ النازعات میں۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ تو دحا اور طحا یہ ایک ہی لفظ ہے۔ عربی زبان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو قریب المخرج الفاظ حروف ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتے ہیں، بلکہ میں آج غور کر رہا تھا یہ فونیٹکس کا ایک مضمون ہے۔ یہاں پر اگر ہم دحاہا پڑھتے تو وہ اتنا لطیف نہ ہوتا زبان پر ادائیگی میں، اس لیے کہ ضاد جو ہے وہ پہلے موجود ہے اور اس کے بہت قریب کا ہو جاتا دحاہا، والارض وما دحاہا، تو ضاد اور دال کا اتنا قریب آنا جو ہے صوتی اعتبار سے اس میں وہ لطافت نہیں ہے جو اس میں ہے۔ والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی اور جیسا کہ اس کو بچھایا، ایک بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، تو یہ آسمان کے ساتھ زمین کا معاملہ یہ قرآن مجید میں بہت جگہوں پر آیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جیسا کہ اسے برابر کیا، درست کیا، اس کی نوک پلک سنواری۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے وہ میں ذرا بعد میں عرض کروں گا۔ یہاں پر قسموں کا معاملہ تو ختم ہو گیا، اگرچہ اگلی آیت اسی کے تابع ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم تو کھائی گئی ہے نفس کی اور جیسا کہ اس کو بنایا، سنوارا، درست کیا، برابر کیا، اس کا تسویہ کیا۔ اس تسویہ کے لفظ پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، تخلیق کے بعد تسویہ ہوتا ہے، اس کی نوک پلک سنوارنا، درست کرنا، اس کو مزین کرنا۔ پھر یہ کہ تسویہ برابر کر دینا، اونچ نیچ ہے تو اسے ہموار بنا دینا، کہیں عدم توازن ہے تو اس کے اندر حسن جو ہے توازن میں ہوتا ہے، توازن پیدا کر دینا، یہ سب تسویہ کا مضمون ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا، یہ تسویہ کی تفسیر ہے جو آگے آ رہی ہے۔ یعنی تسویہ انسان میں ظاہری اعتبار سے بھی ہے، اس کے جو نقوش ہیں، اس کے جو فیچرز ہیں ان میں توازن، جس طریقے سے ہماری یہ دو آنکھیں ہیں اور ان دونوں آنکھوں سے جو امیج بنتی ہے ہمارے ریٹیناز پر، پھر وہ جا کر ہمارے برین میں وہ انٹیگریٹ ہو جاتی ہے۔ یہ جو 3 ڈائمنشنل ہماری جو ویژن ہے یہ در حقیقت ان دو آنکھوں کی وجہ سے، ایک ہو تو وہ 3rd ڈائمنشن پھر واضح نہیں ہوتی انسان پر، اور ذرا سا ان کے اندر اگر سکوینٹ پیدا ہو جائے تو آدمی کو 2 چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اب ان میں وہ تسویہ ہے، توازن پیدا کیا گیا ہے کہ دونوں آنکھیں، حالانکہ اینگل مختلف ہے، اس آنکھ یہ جب دیکھ رہی ہے تو اینگل مختلف ہے، یہ آنکھ دیکھ رہی ہے تو اینگل مختلف ہے، تو ظاہر بات ہے کہ 2 مختلف پکچرز بن رہی ہیں، لیکن پھر ان دونوں پکچرز کو ملا کر جو ذہن ایک تصویر بناتا ہے وہ 3 ڈائمنشنل ہے، اس کے اندر وہ ابعاد ثلاثہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تسویہ ہے ہماری نگاہوں کا، ہماری بصارت کا۔ اسی طریقے کا ایک تسویہ ہے جو نفس انسانی میں ہے، وہ تسویہ کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر الہام کر دیے اسے، اس کی نیکیاں بھی، اس کی بچاؤ والی بات بھی، تقویٰ کا میں لفظی مفہوم لے رہا ہوں، اور فجور فجر سے بنا ہے، پھٹ جانا، یعنی پھٹنا کیا ہے، جو میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا جبکہ سورۃ الفجر کی آخری آیات نفس مطمئنہ کے ضمن میں کچھ وضاحت کر رہا تھا، نفس مطمئنہ، نفس امارہ، نفس لوامہ،
تو میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کا جو لبیڈو یا اڈ ہے، اس کا وجود حیوانی، اس کے تقاضا جب ابھرتا ہے تو ایک ٹینشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور یہ ٹینشن اگر انسان کی خود ہی مضبوط ہے تو اسے قابو میں رکھتی ہے۔ تمہاری خواہش تو ہے کہ یہ چیز کھاؤ، یا تمہیں بھوک تو لگی ہوئی ہے اور تمہارا پیٹ جو ہے وہ ہنگر پینز جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے، لیکن دیکھو یہ شے حرام ہے، مت کھاؤ۔ لیکن فجر کہتے ہیں پھٹنے کو، جب وہ نفس پھٹ پڑا، اس نے وہ خودی یا جو اللہ کا حکم ہے حلال اور حرام کا، اب اس کو اس نے نظر انداز کر دیا، وہ پھٹ پڑا، وہ ٹینشن جو ہے وہ ریلیز ہو رہا ہے اپنی خواہش کی تکمیل سے۔ اسی طرح وہ لفظ آیا ہے جو منافقین کی جو علامتیں ہیں، حدیث میں 4 بیان ہوئی ہیں، ایک حدیث میں 3 آئی ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اگر امین بنایا جائے خیانت کرے، اور وہ یہ کہ اذا خاصم فجر، جب وہ کہیں جھگڑ پڑے کسی سے، اختلاف ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے، پھٹ پڑے، یعنی اب اسے کوئی کنٹرول نہیں رہا، نہ اپنی زبان پر کنٹرول رہا، جو منہ میں آیا بک دیا، جو گالی آئی دے دی، جو بکنا تھا بک دیا۔ یہ گویا کہ یہ فجر ہے، انسان کا پھٹ پڑنا، نفس جو ہے پھٹ پڑا، آپ کی خودی اور آپ کی انا جو ہے اس سے وہ بے قابو ہو گیا۔ اسی لیے یہ فجر ہے، رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوا اور سفیدہ سحر جو ہے وہ نمودار ہو گیا۔ یہ رات کی تاریکی کا پھٹنا ہے، فجر کا وقت۔ اسی طریقے سے فنفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ایک ضرب لگی ہے چٹان پر اور پھوٹ پڑے اس میں سے، وہ چٹان پھٹی 12 جگہوں سے اور 12 چشمے سے اس میں سے پھوٹ گئی۔ تو فجر کیا ہے؟ در حقیقت فجور کا لفظ جو آیا ہے وہ نفس انسانی کا، یعنی نفس حیوانی جو ہے ہمارے اندر، اس کا بے قابو ہو جانا، وہ حدود پر اب قانے نہ رہے، پابند نہ رہے حدود کی، اللہ کی حدود، اخلاقی حدود، یہ تمام چیزیں جو ہیں، جو بھی حد سے تجاوز کر گیا ہے وہ گویا کہ یہ فجور ہے۔ فاجر کا لفظ اسی سے بنا ہے، پھٹ پڑنے والا شخص، جس کا نفس امارہ جو ہے اسے ہر وقت جو ہے آمادہ کر دیتا ہے کہ پھٹ پڑے اور حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر اپنے نفسانی تقاضے پورے کرے۔ تقویٰ اس کے برعکس ہے، بچنا۔ تقویٰ کا اصل مفہوم بچنا، بچ بچ کر چلنا۔ لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، یہ احتیاط، غلط کام نہ ہو جائے، غلط زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکل جائے، ہاتھ سے کوئی غلط حرکت نہ ہو جائے، آنکھ سے کوئی غلط حرکت نہ ہو جائے، یہ تمام چیزیں یہ تقویٰ ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، لفظ الہام پر ابھی میں گفتگو کروں گا، لیکن یہ جو قسمیں ہیں جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ان میں آپ نے دیکھا تضادات ہیں جو سامنے لائے گئے۔ دن کو روشن کرنے والا سورج، رات کو روشن کرنے والا چاند، ایک تضاد ہے۔ سورج غروب ہوا، چاند طلوع ہوا۔ پھر اسی طریقے سے دن نے گویا کہ روشن اور نمایاں کر دیا سورج کو، اور رات نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ رات کی تاریکی، دن کی روشنی، یہ بھی ایک تضاد ہے۔ اسی طریقے سے آسمان اور اس کی بلندی اور زمین اور اس کی پستی، ایک فرش کے مانند بچھی ہوئی زمین، آپ اس کے پاؤں تلے، وہ جو آیا ہے چلو اب اس کے کندھوں کے مابین، اس کے مابین ہم چل پھر رہے ہیں۔ زمین جو ہے فی مناکبہا فمشوا فی مناکبہا، گویا کہ کوئی بہت بڑا حیوان ہو، جیسے کہ ایک چیونٹی ہوتی ہے اور وہ ہاتھی کے دونوں کندھوں کے مابین چل رہی ہے، سیر کر رہی ہے، ایسے یہ زمین ایک بہت بڑی گویا کہ سواری ہے، اس کے اوپر ہمیں فمشوا فی مناکبہا، اس کے کندھوں کے مابین چلو جدھر چاہو۔ یہ زمین جو ہے ہمیں کچھ کہتی نہیں، لیکن جب ذرا سی یہ جھرجھری لیتی ہے تب ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ ایک جھٹکا آتا ہے زلزلے کا اور معلوم ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، معلق ہیں، نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پا ہے رکاب میں، ہمارے قدموں تلے کیا شے ہے، زمین نہیں ہے، وہ تو کہیں ہل گئی۔ لیکن عام حالات میں زمین جو ہے بچھی ہوئی ہے، تذلل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ہم چل پھر رہے ہیں۔ تو یہ زمین بچھی ہوئی ہے عاجزی کے ساتھ، اور یہ آسمان اپنی پوری رفتوں کے ساتھ ہمارے سروں پر ایک چھت کے مانند تنا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے باطنی کیفیات ہیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب غور کیجئے اس میں، یہ جو الہام کا لفظ ہے، آج میں نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس مادے سے قرآن مجید میں صرف یہی ایک جگہ پر یہ لفظ آیا ہے، پورے قرآن مجید میں اس مادے سے کوئی اور لفظ نہیں آیا۔ ہماری زبان میں الہام کا لفظ بہت مستعمل ہے،
عام طور پر الہام کا مفہوم سمجھا گیا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسانی نفس میں شعور ودیت کر دیا ہے نیکی اور بدی کا۔ عام جب بھی تذکرہ ہوا ہے میں نے بھی یہی بات بیان کی ہے، عام فہم یہی ہے، وہ تو جب خاص مقام آتا ہے پھر اس کی گہرائی میں اتر کر جب غور کیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب مائکروسکوپ فوکس کر دی جاتی ہے کسی ایک پوائنٹ پر تو اب اس کی گہرائیاں جو ہے اور اس کے اندر جو کچھ مخفی ہے وہ جو نمایاں ہوتا ہے، اور آپ ویسے اس پر سے گزر رہے ہیں تو اس وقت آپ کا انداز کچھ اور ہوگا۔ تو یقیناً یہ نیکی اور بدی کا جو شعور ہے فطرت انسانی کے اندر وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، دی مورل لا ودن، جس کو میں نے بارہا کوٹ کیا ہے کانٹ کو۔ انسان کے اپنے اندر ایک اخلاقی قانون موجود ہے، کسی شے کے بارے میں اس کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ خیر ہے، کسی دوسری شے کے بارے میں فطرت انسانی یہ بتاتی ہے کہ یہ شر ہے۔ انسان اس کا محتاج نہیں ہے کہ اسے کوئی سکھائے پڑھائے تو معلوم ہو کہ یہ شر ہے اور یہ خیر ہے، یہ نیکی اور یہ بدی ہے۔ Man knows by his very nature what is good, what is evil۔ انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ کیا خیر ہے کیا شر ہے۔ یہ مضمون اپنی جگہ 100% درست، لیکن یہاں کا معاملہ جو ہے یہ ذرا اور گہرائی کی بات ہے جو اس مقام پر آئی۔ الہام کا لفظی مفہوم کیا ہے وہ آج سمجھیے۔ اگرچہ ہمارے ہاں وحی خفی کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے، وحی کی قبیل کی ایک شے الہام بھی ہے، اور یہ الہام کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو الہام ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، رؤیا صادقہ، سچا خواب، جو کچھ رات کو دیکھا اگلے دن یا چند دنوں کے بعد وہ واقعہ جوں کا توں ظہور میں آ گیا، وقوع پذیر ہو گیا۔ تو یہ رؤیا صادقہ، کشف، الہام، یہ در حقیقت وحی ہی کی وہ ناقص صورتیں کہہ لیں یا یہ کہ نامکمل، یہی چیزیں جب نبی کے لیے ہوتی ہیں تو وہ مکمل بھی ہوتی ہیں، محفوظ بھی ہوتی ہیں۔ نبی کا الہام بھی وہی ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب ہی میں تو دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، انہوں نے اللہ کا حکم سمجھا اسے، اس لیے کہ نبی کا خواب پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، کوئی اس کے اندر القائے شیطان نہیں ہو سکتا، وہ لازماً الہام ربانی ہی پر مشتمل ہے۔ حضور نے خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، آپ نے سفر کیا، اور پھر سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، بالکل سچا خواب تھا جو اللہ نے دکھایا تھا، اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی۔ لیکن ایک ہے وحی نبوت، وحی جلی، اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہوتا ہے، ایک ایک لفظ، وہ وربل ریولیشن ہے، وہ وحی باللفظ ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ وہ بواسطہ فرشتہ ہی آتی ہے، اور جب وہ نازل ہوتی تھی انبیاء پر، ہوتی ہے نہیں کہہ رہا اب تو سلسلہ بند ہو چکا قیامت تک کے لیے، حضور پر ختم نبوت کے بعد اب وحی نبوت کی کھڑکی بند ہے تا قیام قیامت۔ وہ جب وحی آتی تھی تو شیاطین پر پہرے لگ جاتے تھے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے سورہ جن میں تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے، کہ پھر یہ کہ اس کے اندر کہیں وہ اس میں سے اچک نہ لے جائیں، کہیں اس کے اندر کوئی شے داخل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ فرشتوں کی فوجیں آتی تھیں، 70,000 فرشتوں کے جلوں میں، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الانعام نازل ہوئی ہے، جب حضرت جبرائیل لے کر اترے ہیں تو 70,000 فرشتے ان کے ساتھ تھے، اور یہ سورۃ الجن میں آیا ہے کہ جب وہ آتی ہے تو ہم ان کے سامنے اور پیچھے ہم اس کے لیے پورے پہرے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے وحی نبوت جس کا دروازہ بند ہو چکا۔ اس سے کم تر وحی جو ہے نبی کو بھی آتی تھی تو وہ محفوظ ہوتی تھی، قطعی ہوتی تھی، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن وہ غیر انبیاء کو بھی آتی ہے، اس کے لیے لفظ وحی کا بھی اطلاق ہو جاتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کو اس کے لیے لفظ وحی آ گیا، وہ نبی تو نہیں تھی، یا جیسے فرمایا وَأَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حضرت مسیح کے حواریین کو اللہ فرماتا ہے، یعنی میں نے ان کے دل میں ڈال دی یہ بات کہ اب میرے اس رسول پر ایمان لاؤ، اَنْ آمِنُوا بِي بِرَسُولِي، ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ اسی طریقے سے وحی کا لفظ آ جاتا ہے أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کو وحی کی۔ یہ تمام الفاظ جو ہے وحی کا اطلاق مجازن ہوگا، اور اس کے میں نے عرض کیا ہے کئی مرتبہ کہ یہ ہدایت ربانی کے مختلف مراحل ہیں، جبلی ہدایت بھی ہے، جبلی ہدایت کے لیے بھی لفظ وحی آ گیا، لیکن الہام جو ہے وہ وحی نبوت سے کم تر جو چیزیں آ سکتی ہیں انسان کو، غیر نبی کو بھی مل سکتی ہیں، ان میں کشف ہے، رؤیا صادقہ ہے، الہام ہے، تحدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، محدث کہتے ہیں اس سے وہ شخص جس سے اللہ کلام کرے،
جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کے امتیوں میں محدث ہوتے ہیں، محدث نہیں، محدث تو وہ ہیں جو ماہرین حدیث ہیں، علماء ہیں، ائمہ حدیث ہیں، جنہوں نے محنتیں کی ہیں۔ آج ہم محدث کہتے ہیں جو عالم حدیث ہیں۔ محدث جس سے کہ اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے ہیں، اور میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اس سے کلام کرتا ہے۔ تو ایک تو الہام کا مفہوم یہ، لیکن آج لفظی معنی ذرا سمجھیے۔ اس کا جو ثلاثی مجرد میں آئے گا لہما، لہما کا معنی ہے کسی شے کو چپکے سے نگل جانا۔ یہ جب میں غور کر رہا تھا اس کی لغوی اصل پر، تو یہ بعض آپ نے جاسوسوں کی جو حالات آتے ہیں، ان کی کہانیاں، اس میں آتا ہے کہ جو اہم جاسوس ہوتے ہیں ان کو کوئی کیپسولز دیے گئے ہوتے ہیں زہر کے، انسٹنٹینیس ڈیتھ کے لیے، اور بسا اوقات وہ اپنے منہ میں رکھتے ہیں کہ جیسے ہی گرفتار ہو اسے نگل جائے خاموشی سے، اس لیے کہ ٹارچر کے ذریعے سے ان سے کوئی راز اگلوا نہ لیے جائیں۔ تو یہ کام ہوتا ہے، خاموشی سے چپکے سے کوئی چیز نگل جانا، یہ ہے لہما۔ اسی کے لیے جو لفظ آتا ہے، جو علماء لغت ہیں انہوں نے بلع یا ابتلع، ان دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، کسی چیز کو نگل جانا۔ یا ارض ابلعی ماء کے، اے زمین، جیسے کہ آیا ہے سورہ ہود میں، جب حضرت نوح کی قوم کو ہلاک کیا گیا تو زمین سے بھی پانی کے سوتے پھوٹے، فجرنا الارض عیونا، اور آسمان سے بھی چھاجو پانی برسا، اور دونوں پانی جو ہے وہ جڑ گئے، مل گئے۔ والتقى الماء على شيء قد قدر، جو طے چیز ہو چکی تھی اس کے لیے یہ زمین کا پانی، آسمان کے پانی مل گئے۔ لیکن سورہ ہود میں ہے پھر کہا گیا، اب جب اب اپنے پانی کو واپس نگل جا، زمین نے اپنے پانی کو دوبارہ نگل لیا۔ تو بلع اور ابتلع، کسی شے کو خاموشی سے خفیہ طور پر نگل جانا، یہ ہے لہم۔ الہم یلہم الہاماً باب افعال ہے، کسی کو کوئی شے نگلوا دینا، کسی خفیہ طور پر کوئی شے کسی کے اندر اتار دینا، یہ ہے در حقیقت الہام کا اصل مفہوم۔ اور اس میں صرف کسی شے کا شعور اور ادراک اور علم نہیں، بلکہ اس کے داعیات اور محرکات۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمارے اندر اللہ نے اتارے ہوئے ہیں وہ داعیات بھی کہ جو فجور پر آمادہ کرنے والے ہیں، اور وہ داعیات اور محرکات بھی کہ جو خیر کی طرف اور تقویٰ کی طرف آمادہ کرنے والے ہیں۔ یہ پھر وہی علم النفس جو ہے قرآن حکیم کا، اس کو ذہن میں رکھیے، جیسا کہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، یہ صرف پچھلے ہفتے تو یہ بحثیں جو ہے وہ آ چکی ہیں کہ یہ نفس جو ہے کبھی تو یہ آتا ہے پوری شخصیت کے لیے، یہ لفظ کبھی آتا ہے انسانی شخصیت کی باطنی حقیقتیں جو جزوی ہیں۔ ہمارے اندر ایک حقیقت وہ ہے جسے اڈ یا لیبیڈو سے تعبیر کیا جاتا ہے، حیوانی جبلتیں، یہ اڈ یا لیبیڈو، یہ نفس امارہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ ہمارے اندر جو وہ روح ربانی ہے، جو شعلہ ملکوتی ہے، جو ڈیوائن سپارک ہے، وہ ہے کہ جو خیر کی طرف ہمیں آمادہ کرنے والی شے ہے، وہ داعیہ بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ بحث میں نے کی اپنی ایک تحریر میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس میں نے خارج اور باطن میں خیر و شر کے محرکات اور داعیات جو موجود ہیں۔ خارج میں ایک طرف داعیان خیر ہیں، انبیاء کرام ہیں، یا جیسے کہ سورہ سجدہ میں فرمایا گیا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ امام ہدا جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، وہ متبعین ہیں اللہ کے رسول کے، صحابہ کرام تھے، حضور بھی دعوت دے رہے تھے خیر کی طرف، اور حضرت ابو بکر بھی بلا بلا کر لوگوں کو لا رہے تھے خیر کی طرف۔ عشرہ مبشرہ میں سے 6 وہ ہیں جنہیں کہ لا کر حضرت ابو بکر نے حضور کی جھولی میں ڈالا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو داعیان خیر بھی ہیں اور داعیان شر بھی ہیں، مخفی بھی ہیں اور ظاہر بھی ہیں۔ مخفی داعیان شر کون ہیں؟ شیاطین جن۔ اور ظاہری داعیان شر کون ہیں؟ انسانوں میں سے جو متبع ہیں شیطان کے، ان کی ذریت معنوی، ایک ذریت صلبی ہے اس کی، ایک ذریت معنوی ہے۔ جنات بھی ہیں جو ہمیں شر کی طرف بلا رہے ہیں اور شر کو مزین کرتے ہیں، ابلیس اور اس کی ذریت۔ دوسری طرف یہ کہ انسانوں میں بھی ہیں وہ داعی کے جو شر کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو برائی کی طرف، ایول کی طرف مائل کرتے ہیں۔
اسی طرح جو غیر مرئی ہیں، ملائکہ ہیں جو پیٹھ ٹھونکتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، اہل ایمان کی تثبیت کا ذریعہ بنتے ہیں. انثبت الذین آمنوا، جاؤ میرے جو مومن بندے ہیں ان کے قدموں کو جما دو. تو معلوم ہوا کہ یہ داعیان خیر اور داعیان شر یہ خارج میں بھی ہے، لیکن یہی داعی خیر ہمارے اندر ہے، وہ ہماری روح، وہ شعلہ ملکوتی، وہ ڈیوائن سپارک، وہ ہمارے اپنے اندر ہے، وہ میلان ہے. اس کا میلان چونکہ وہ خود عالم بالا کی شے ہے، لہذا وہ بلندی کی طرف بلاتی ہے اور پکارتی ہے. اور ہمارا حیوانی وجود وہ اس خاک سے آیا ہے، وہ ہمیں پستی کی طرف کھینچتا ہے. تو یہ الہمہا فجورہا و تقواہا، یہ در حقیقت نفس انسانی کی وہ دو باطنی جزوی حقیقتیں ہیں. کہ ایک جزوی حقیقت ہماری نفس امارہ ہے، ہمارا جو اینیمل بینگ ہے، اڈ اور لیبیڈو، وہ ہے کہ جو فجور کی طرف آمادہ کرتا ہے. اندر سے کوئی اس کی ڈیمانڈ ابھرتی ہے اور اس کو تو صرف اس سے غرض ہے کہ تسکین ہونی چاہیے، سیٹسفیکشن ہونی چاہیے، وہ ٹینشن ریلیز ہونا چاہیے جو اس خواہش کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے. چاہے وہ بھوک کی وجہ سے ٹینشن ہوا ہے، چاہے وہ شہوت کی وجہ سے ہوا ہے، چاہے کسی اور جو ہمارے اینیمل انسٹنکٹس ہیں ان کی وجہ سے ہوا ہے. بہرحال وہ ٹینشن ڈیولپ ہوا اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پھٹ پڑو، کہیں سے بھی لاؤ، لیکن یہ کہ میرا تقاضا پورا کرو. مجھے اس سے غرض نہیں کہ کیا حلال کیا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، کیا صحیح کیا غلط، کیا خیر کیا شر. یہ ہے ہمارے اندر کا وہ داعی الی الشر جو ہمیں فجور پر آمادہ کرتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. لیکن صرف یہی تو نہیں ہے انسان میں، انسان کا بالکل ایک متوازی اور برابر کا وجود ہے، وہ اس کا روحانی وجود، وہ جس کا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. یہ ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ اصل میں تعبیر ہے اس شعلہ ملکوتی کی، وہی جو ہمارا روحانی وجود ہے جس کا مسکن ہے ہمارا قلب. اس میں تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں یا ایتھا النفس المطمئنہ کے ذیل میں. البتہ نفس مطمئنہ جو ہے وہ ٹوٹل کے لیے ہے. جب انسانی کیفیت یہ ہو جائے کہ روح کا غلبہ ہو جائے اس کے قلب پر، اور قلب ایک آئینے کے مانند صاف و شفاف ہو، اور اندر سے روح کے انوار چھن چھن کر پورے وجود کو انسان کے منور کر دیں. اب یہاں جب کہ انسان مطمئن ہو گیا، متمکن ہو گیا، خیر پر جم گیا، یہ نفس مطمئنہ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. لیکن یہ ہے کہ اس نفس مطمئنہ کی جو کیفیت ہے، جس کے لیے اتنی بڑی نوید آئی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الفجر کے آخر میں، اس تک پہنچنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. کوئی چڑھائی چڑھنی پڑے گی، کوئی محنت ہوگی، کوئی تگ و دو ہوگی، کوئی کوشش کرنی ہوگی، کوئی مرغوبات نفس کو روکنا ہوگا، مشقت جھیلنی ہوگی. رات نیند کسے پیاری نہیں، لیکن راتوں کو جاگنا ہوگا. سحر اللیالی، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہی منسوب ہے وہ اشعار کہ جو شخص بھی چاہتا ہے بلند کوئی مقام حاصل کرنا، وَمَن طَلَبَ الْعُلَا سَحِرَ اللَّيَالِي یغوث البحر من طلب اللعالی. جو شخص موتی کا طلبگار ہوتا ہے، موتی حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے بحر کے اندر، سمندر میں غوطہ لگانا ہوگا. کھڑے رہو کناروں پر تو موتی کہاں سے مل جائے گا. یغوث البحر من طلب اللعالی ومن طلب العلا سحر الليالي. جو کوئی بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے اسے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. تو برن مڈ نائٹ آئل، آپ کو لیمپ جلانا پڑے گا، تیل اس میں جلانا پڑے گا، اپنے اس لیمپ کے اندر بھی، اور اپنے وجود کا تیل بھی جلانا پڑے گا. وہ شعر میں پچھلی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی. تو یہ ہے سلوک، یہ ہے ایک محنت، یہ ہے ایک مشقت. اسی کو عمل صالح کہا گیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ اسی کی ایک تعبیر ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اسے بنایا اور تسویہ کیا، اس کا توازن پیدا کیا. صرف اگر داعی شر ہی ہوتا ہمارے وجود میں تو ہم نرے حیوان ہوتے، اور اگر صرف داعی خیر ہوتا تو ہم صرف فرشتے ہوتے، انسان نہ ہوتے. پھر انسان جو ہے فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا. کیوں بہتر ہے؟ کہ داعی شر جو ہے اس کو دبانا، اس پر قابو پانا، اسے اپنے کنٹرول میں لانا، اس کے لیے اپنی خودی کو تقویت دینا، اپنی انا کو، اپنی ایگو کو، بلکہ اپنی سپر ایگو کو اتنا قوی بنا لینا کہ اڈ یا لیبیڈو وہ آپ کو اپنا غلام نہ بنا لے.
اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ یہ ہے در حقیقت جو اگلی دو آیتوں کا مضمون ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ یہ جو دونوں داعیات رکھ دیے نفس انسانی کے اندر، اب اس کا امتحان ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ کامیاب ہو گیا جس نے کہ اس کو پاک کر لیا، میں تفصیل ذرا بعد میں عرض کروں گا۔ ناکام ہو گیا جس نے اسے دبا دیا۔ پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ اکثر حضرات کے نزدیک یہی دو آیات مقسم علیہ ہیں۔ ساری قسمیں در حقیقت اسی کے لیے استشہاد، کہ جیسے زمین اور آسمان کا فرق ہے، جیسے رات اور دن کا فرق ہے، جیسے سورج اور چاند کا فرق ہے، جیسے تمہارے اپنے اندر نیکی اور بدی کے داعیات موجود ہیں، محرکات موجود ہیں، یہ سب اس پر گواہ ہیں کہ جیسے یہ خارج میں جو مختلف تضادات ہیں یہ مل کر کوئی کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے تمہارے اندر جو یہ دو داعیات متضاد رکھ دیے گئے ہیں، انہی کی کشمکش سے تم اوپر چڑھو گے۔ اگر صرف ایک داعی خیر ہوتا روحانی وجود تو فرشتہ ہے، اس کا کوئی کمال ہی نہیں۔ کیا کمال ہے اس کا؟ اس میں نفس ہے ہی نہیں، اس میں شر کا کوئی تقاضا ہے ہی نہیں، تو وہ پاک دامن ہے تو پاک دامن ہی ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کریڈیٹیبل نہیں ہے اس کے لیے معاملہ کہ وہ پاک دامن ہے، اس لیے کہ اس کو تو وہ نفس لگا ہوا ہی نہیں ہے، نہ بھوک ہے، نہ بطن ہے، نہ فرج ہے، نہ اس کے تقاضے ہیں، وہ تو روح ہی روح ہے اس اعتبار سے۔ اور اگر صرف ہوتا ہمارے اندر نفس امارہ ایڈ اور لیبیڈو تو ہم حیوان ہوتے، پھر اشرف المخلوقات کیسے بنتے؟ یہ دونوں تقاضے ہمارے اندر رکھے گئے ہیں، اندر ہمیں ایک کشمکش میں مبتلا کیا گیا۔ وہ کشمکش خیر و شر جو خارج میں ہو رہی ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، تاریخ کی بھی یہ تعبیر ہے ہماری۔ خیر و شر کی کشمکش ہے جو جاری رہی ہے آدم سے لے کر این دم تک، بلکہ آخری وقت تک جاری رہے گی۔ یہ خیر و شر کی کشمکش ہمارے اندر بھی ہے، یہی کشمکش ہے جو آپ کو اوپر اٹھائے گی۔ بڑا سادہ اور بہت ہی عام شعر ہو گیا ہے جسے کہ عام طور پر پڑھا جاتا ہے، لیکن مضمون اس کا بڑا گہرا ہے۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ نفس کے یہ تقاضے ہیں، انہیں کا مقابلہ کرو گے تبھی تو تمہارا مقام اور مرتبہ کو ظاہر ہوگا، معلوم ہوگا تمہارے اندر کیا کچھ ہے، تمہارے اندر اللہ نے کیا خیر رکھا ہے۔ اگر یہ ہے ہی نہیں، کوئی چیلنج ہی نہیں، اگر کوئی شر کا اندر سے تقاضا ہی نہیں، تو بس ٹھیک ہے، جیسے فرشتے ہیں۔ وہ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ارادہ ظاہر فرمایا تھا فرشتوں کے سامنے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ یہ تو ہو ہی رہا ہے، تقدیس اور تسبیح اور تحمید، یہ تو ہم خادم ہیں، بجا لا رہے ہیں آپ کے ہر حکم کو۔ لیکن یہ کہ اگر کسی کو آپ نے اختیار دے دیا اور خیر کے ساتھ شر کا بھی داعیہ اس میں رکھ دیا، تو ظاہر بات ہے جہاں خیر کے برابر ہونے کا اور برابر ہونے کا اگر کوئی امکان ہے تو وہاں شر کے برابر ہونے اور بروئے کار آنے کا بھی اتنا ہی امکان ہے، تو فساد ہوگا، خوریزی ہوگی۔ یہ ہے در حقیقت وہ مضمون قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اکثر حضرات کے نزدیک مقسم علیہ یہ ہے۔ اس میں چونکہ لام تاکید نہیں آیا، عام طور پر مقسم علیہ لام تاکید کے ساتھ آتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس اعتبار سے ان الانسان لفی خسر، لام یہاں نہیں ہے، اس وجہ سے جو بہرحال لغوی اعتبار سے بہت اونچا مقام رکھتے ہیں امام زمخشری رحمہ اللہ، صاحب تفسیر کشاف، انہوں نے کہا ہے کہ یہ مقسم علیہ نہیں ہے، بلکہ مقسم علیہ محذوف ہے آگے، اور اس کی مناسبت زیادہ ہے اگلے جو مضمون آ رہا ہے قوم سمود کی ہلاکت اور بربادی کا، کذبت سمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا الی آخر سورہ، یہ جو مضمون آیا ہے اس کی مناسبت سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں مقسم علیہ محذوف ہے کہ یقیناً اے قریش تم بھی ہلاک کیے جاؤ گے جیسے کہ قوم سمود ہلاک کی جا چکی ہے۔ اور اس میں اگرچہ انہوں نے تو کوٹ نہیں کیا ہے، یہ میں نے زمخشری سے نہیں یہ چیز دیکھی ہے، لیکن امام رازی نے زمخشری کی اس رائے کو بیان کیا ہے، اور مولانا اصلاحی صاحب نے اسے، ہمارے اس دور کے جو مفسرین ہیں ان میں سے انہوں نے اسے ترجیح دی ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ مقسم علیہ نہیں ہے، یہ تو بیان ہے اسی کا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔
یہ اسی کا ایک بیان ہے۔ اور محذوف جو ہے یہاں پر مقسم علیہ وہ یہ ہے تم لازماً لتہلکن، تم لازماً ہلاک کر دیے جاؤ گے، جیسے کہ سمود کا معاملہ ہو چکا ہے۔ تو مجھے ان کی تائید میں ایک بات نظر آئی ہے کہ اس اعتبار سے گویا کہ مشابہت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، تو گویا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان ہلاکت اور بربادی اور تباہی کا خطرہ مول لے رہا ہے اگر وہ اس نفس کا تزکیہ نہیں کرتا اور اپنے نفس کو اس نے دبا دیا ہے مٹی کے اندر۔ تو یہ ہے ایک رائے، لیکن میرے نزدیک زیادہ رائے جو جمہور کی رائے ہے، اکثر حضرات کی رائے ہے، اور انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ چونکہ قسموں کا سلسلہ بہت طویل ہو گیا اس لیے وہ لام تاکید کی یہاں ضرورت نہیں رہی، وہ گویا کہ وہ محذوف ہے لام تاکید، نہ یہ کہ مقسم علیہ محذوف ہو۔ یہ رائے ہے اور میں اسی کا قائل ہوں۔ اس اعتبار سے میرے نزدیک قسمیں ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ لام کو اگر یہاں محذوف مانیں گے لقد افلح من زكاها وَلَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یہ گویا کہ لام یہاں محذوف ہے۔ یہ رائے میرے نزدیک زیادہ ترجیح کے قابل ہے۔ اب غور کیجئے، ایک تو وہ بات واضح ہو گئی کہ جیسے خارج میں بظاہر متضاد جو فینومینا ہے وہ مل جل کر ایک کام کر رہے ہیں، اس زمین کے اوپر نباتات کا سارا سلسلہ، آسمان اور زمین مل جل کر، اوپر سے پانی برستا ہے، زمین اپنے خزانے نکال دیتی ہے، اسی طرح رات اور دن ہے جس سے کہ یہ نظام چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے تمہارے اندر خیر و شر کے داعیات ہیں، تقاضے ہیں، بڑے زوردار ہیں۔ تمہارے اندر نفس امارہ بھی ہے اور نفس لوامہ بھی ہے جو روح ملکوتی سے عبارت ہے۔ اب ان سب کا جیسے کہ خارج میں چیزیں مل جل کر کام کرتی ہیں، اسی طرح تمہاری ترقی اور تمہارے احسن تقویم پر پہنچنے کا راستہ جو ہے اور تمہارے لیے نفس مطمئنہ کا مقام حاصل کرنا، اس کا راستہ یہ ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ فلاح کا لفظ کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، یہاں پھر واضح کر دوں۔ فا لام ہا کا مادہ آتا ہے کوئی چیز پھاڑ کر کچھ چیز نکال لینا۔ زمین میں خزانہ دبا ہوا، آپ نے زمین کھودی اور خزانہ نکال لیا، اسی لیے یہ لفظ آتا ہے کسی چیز کو توڑنے کے لیے، پھاڑنے کے لیے۔ چنانچہ ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے سے کاٹا جاتا ہے، لوہا لوہے سے کٹتا ہے۔ ان الحدید بالحدید یفلح، فلاح کہتے ہیں کسان کو کہ وہ اپنے ہل کی نوک جو ہے اس سے زمین کے دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے اور اس کی زمین کو تلپٹ کرتا ہے، نیچے کی مٹی اوپر آتی ہے، اوپر کی نیچے جاتی ہے، یہ فلاح ہے۔ فلاحین کی تحریک مصر میں، ہمارے ہاں کی جو کسان تحریک ہے وہاں اس کو فلاحین کی تحریک کہا جاتا ہے۔ اچھا، فلاح تو ہوا پھاڑنا، افلح پھاڑ کر نکال لینا، کوئی شے برآمد کر لینا۔ قد افلح من زکاہا، اسی لیے میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے قد افلح المومنون کا ترجمہ بڑا پیارا کیا ہے۔ اس قدر قریب لے آنا عربی کا کسی لفظ کا جو اصل جو اس کا مفہوم ہے، اردو میں کسی ایک لفظ میں اس کو اس طریقے سے بات، کام نکال لے گئے اہل ایمان، کام نکال لے جانا۔ آپ کی کسی سے کوئی ضرورت ہے، آپ جا کر اس سے اس انداز سے ہینڈل کرتے ہیں کہ اپنا کام اس سے کروا لیتے ہیں، کام نکال لے گئے اہل ایمان۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ تو فلاح کا یہ مفہوم ذہن میں رکھیے، اس کی جو لغوی اصل ہے اس کے اعتبار سے۔ اسی طرح زکا، تزکیہ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ دو مفہوم اس کے اندر شامل ہیں۔ کوئی آلودگی ہے اس سے پاک کر دینا، اور نمبر دو کسی شے کو نشو و نما دینا، پروان چڑھانا۔ اس کے زکا کے مفہوم میں، تزکیہ کے مفہوم میں، یہ دو مفہوم بنیادی ہیں اہل لغت کے نزدیک۔ انما، نمو کہتے ہیں کسی شے کا پروان چڑھنا، تو انما جو ہے کسی شے کو پروان چڑھانا، یہ بھی لفظ تزکیہ کا ایک مفہوم ہے، اور اس کو اس کے اندر جو بھی ملاوٹیں ہوں، امپیورٹیز ہوں، ان کو ہٹا کر صاف کر دینا۔ جیسے کہیں پر سونا ہے
اب سونا ملا جلا ہے، وہ دھات ہے اس کی جو نکل رہی ہے، اور اس میں امپیورٹیز ہے، آپ نے صاف کیا اور سونا جو ہے اس کو آپ نے علیحدہ کر لیا۔ لوہا ہے، لوہے کی بھی اور ہے، اس کو آپ نے صاف کیا اور لوہا برآمد کر لیا، لوہا صاف کر لیا۔ تو تزکیہ کے یہ دو مفہوم ہیں، کسی شے کو آلودگی سے پاک و صاف کر لینا اور کسی شے کو نشو و نما دینا، یہ دونوں مفہوم ہیں۔ اور یہ دونوں مفہوم جمع ہو جاتے ہیں ایک فینومینن میں کہ جس کو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے۔ باغ کا مالی، کوئی باغیچہ ہے، اس کا مالی ہے، وہ کیا کام کرتا ہے؟ تزکیہ کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اس کے ایک فعل پر۔ اس نے کچھ پودے لگائے ہیں خود، وہ پودے چاہے پھولوں والے پودے ہوں، گلاب کا پودا لگایا، یا پھلوں کے پودے ہیں، اس نے آم کا جو ہے پودا لگایا، اب چاہتا ہے وہ پروان چڑھے، یہ گلاب کا پودا پروان چڑھے، اس میں گلاب کے پھول لگے، آم کا یہ درخت جوان ہو اور اس میں پھر آم لگے۔ ایک تو اس نے خود لگائے پودے، ایک جھاڑ جھکاڑ ہے، خود رو گھاس ہے جو اس کے آس پاس اگ جاتی ہے۔ اور یہ جو گھاس ہے، خود رو گھاس یا جھاڑ جھکاڑ، زمین میں جو بھی اس کی قوت نمو ہے اس کو اس میں سے حصہ لے رہا ہے، یہ گھاس بھی اس میں سے جذب کر رہا ہے، وہ قوت، وہ خوراک جو اس کے اندر موجود ہے اس میں سے اس نے حصہ لے لیا۔ فضا میں سے بھی آکسیجن کو وہ جذب کر رہا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ کھرپی ہاتھ میں لے کر اور ایسی چیزوں کو وہ کھود کر پھینک دیتا، تاکہ ساری قوت نمو جو زمین کی ہے وہ اس پودے کے حصے میں آئے جس کو میں چاہتا ہوں کہ پروان چڑھے۔ پوری فضا کے اندر جو بھی قوت موجود ہے وہ پوری کی پوری اس پودے کے لیے اویلیبل ہو، کوئی اور اس کا حصہ لینے والا اس میں سے موجود نہ ہو، اس لیے کہ یہ پروان چڑھے۔ اس عمل کا نام ہے عربی لغت میں تزکیہ۔ اب ان دونوں الفاظ کو جوڑ لیجئے، جب تک وہ آپ کے سامنے نہ ہو انسانی وجود کا مرکب ہونا، اس کا ایک حیوانی وجود ہے اور ایک اس کا روحانی وجود ہے۔ یہ روحانی وجود لپٹا ہوا ہے حیوانی وجود میں، مادی وجود، حیوانی وجود۔ ہمارا وزن اگر کوئی ہے تو آپ معلوم ہے وہ سارا وزن تو حیوانی وجود کا ہے، وہ روح کا تو کوئی وزن نہیں ہے، وہ تو عالم امر کی شے ہے، لیکن وہ مکمل روحانی وجود ہے، وہ لپٹا ہوا اس کے اندر، ملفوف ہے۔ اب جب تک کہ آپ اپنے اس حیوانی وجود کو پھاڑ کر اس میں سے اس کو برآمد نہیں کریں گے، اور جو آپ کی توانائیاں ہیں، آپ کی قوتیں ہیں جو حیوانی وجود کے تقاضے پورا کرنے میں لگی ہوئی ہیں، جب تک کہ اس کو ڈائیورٹ نہیں کریں گے روحانی وجود کی تربیت اور اس کے نشو و نما میں، تو آپ کا جو اصل وجود ہے، جو آپ کا مالک چاہتا ہے کہ آپ پروان چڑھیں، جس طور سے پروان چڑھیں، آپ جس مقام پر پہنچیں، مسجود ملائک ہونے کا مقام جو پوٹینشلی آپ کو حاصل ہے وہ آپ ایکچولی حاصل کر لیں، وہ ممکن نہیں ہے اس کے بغیر کہ اپنے وجود کو، حیوانی وجود کو پھاڑیں، اور اس میں سے جیسے گٹھلی پھٹتی ہے اور دو پتے جو ہیں آم کے نمودار ہوتے ہیں، پھر وہ پروان چڑھتے ہیں۔ دانا پھٹتا ہے، فالق الاصباح فالق الحب والنوا، دانا پھٹتا ہے، اس کے اندر سے وہ نکلتی ہے وہ سوئی جس کو آپ کہیں، یا چھوٹے سے وہ پتیاں۔ اسی طریقے سے یہ وجود حیوانی، اس میں سے اپنے وجود حیوانی کو برآمد کرنا، نشو و نما دینا، ترقی دینا، یہ ہے قد افلح من زکاہا۔ اور آج پھر آپ کو بتا رہا ہوں کنفیوشس کا جملہ جو بارہا میں نے آپ کو سنایا ہے، چونکہ اس حقیقت کی تعبیر بہترین خوبصورت ترین الفاظ میں اس نے کی ہے، مین ان ہز اگنورنس، نہیں بلکہ یہ اپنشد کا جملہ ہے، مین ان ہز اگنورنس identifies himself with the material sheets which encompass his real self۔ اصل سیلف اندر ہے ایگو، ہمارا وجود روحانی، اس کے گرد یہ مادی غلاف ہیں، یہ وجود ہمارا، یہ جو بھی جسم جو ہے یہ در حقیقت اس کے گرد لپٹا ہوا ہے۔ ہماری جو اگنورنس ہے اور جہالت ہے وہ یہی تو ہے، ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ میں ہوں، اور ہم بھول گئے کہ ہماری اصل حقیقت تو وہ ہمارا روحانی وجود ہے، ہماری جو بھی عظمت ہے اس کے اعتبار سے، اشرف المخلوقات ہے تو اس کی وجہ سے ہے، حیوانی وجود کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہی چیز وہ ہے اگنورنس کا لفظ جو استعمال کیا ہے، مین ان ہز اگنورنس، اپنی جہالت میں، لا علمی میں، بے خبری میں انسان اپنے آپ کو ان مادی غلافوں سے تعبیر کر بیٹھتا ہے جن میں اس کی اصل حقیقت چھپی ہوئی ہے، اور اصل حقیقت کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورہ حشر کے آخری رکوع کی جو آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ،
ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ وہ اپنا آپ کون سا ہے انسان کا؟ اپنے وجود حیوانی سے تو کوئی غافل نہیں۔ اس کو کھلانا پلانا نہلانا دھلانا کپڑے پہنانا خوشبو لگانا اچھے سے اچھے قیمتی سے قیمتی صابن لے کے آنا، ذرا اس میں تکلیف ہو جائے تو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر کے پاس پہنچ کر اس کا علاج معالجہ کرنا، ہر شخص لگا ہوا ہے۔ کون اپنے آپ سے غافل ہے؟ وہ اپنا آپ کچھ اور ہے جس سے انسان غافل ہو جاتا ہے، وہ اس کا وہ روحانی وجود ہے، اسے شعور ہی نہیں رہا۔ اور آج کا، جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے، عہد حاضر کا سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑی ٹریجڈی یہی تو ہے، انسان آپ کو محض حیوان سمجھ بیٹھا ہے۔ ڈارون کے نظریے نے جو تباہی پھیلائی ہے، جو در حقیقت یہ ہے کہ جب یہ بات سامنے آئی کہ انسان جو ہے وہ بھی حیوان ہی، ارتقاء یافتہ شکل ہے حیوانات کی، لوور اینیمل سے سلائٹلی ایٹ اے ہائر لیول آف ایوولوشن، دیٹس آل۔ گویا کہ نوعیت کا فرق نہیں ہے، کمیت کا فرق نہیں ہے، کیفیت کا فرق نہیں ہے، کمیت کا فرق ہے، مقدار کا فرق ہے، اصل جو ہے حقیقت کا فرق نہیں۔ یہ ہے در حقیقت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ تو قد افلح من زکاہا اگلی صورت میں آئے گا۔ یہ قد افلح من زکاہا کا تقاضا کیسے پورا ہو، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کے لوازم کیا ہیں، یہ آگے آئے گا۔ اب اس کو پھر بیلنس کیا ہے، چونکہ برابر بات آ رہی ہے، الہمہا فجورہا وتقواہا۔ ایک دوسری کیفیت کیا ہے، وقد خاب من دساہا۔ خوابہ، ناکام، خائب، خاسر، خائب و خاسر تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں۔ خوابہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ من دساہا، اس لفظ پر ذرا غور کیجئے۔ دسا یا دسو کا اصل مفہوم ہے کسی چیز کو چھپا دینا، دبا دینا، اور یہ بھی ان الفاظ میں سے دال سین سین۔ دال سین سین باب تفعیل میں جب آیا ہے تو تدسیس کی بجائے تدسیہ بن گیا ہے۔ اس کا جو آخری سین ہے وہ یا سے بدل گیا ہے، جیسے را با با، جب باب تفعیل بنے گا تو تربیب نہیں ہے، تربیہ ہے۔ اسی طریقے سے لام با با، یہ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، مادہ تو ہے لام با با، لیکن باب تفعیل میں وہ تلبیہ بنا ہے، لبا یلبی تلبیتن، ربا یربی تربیتن۔ اسی طریقے سے دسا یدسی تدسیتن، یہ ہے در حقیقت باب تفعیل سے جس کا مادہ بنا ہے۔ تو گویا کہ دسا یدسو اور دسا یدسی، یہ باب اگر ثلاثی مجرد میں آئے گا تو دسا اور یدسو، اور باب تفعیل بنایا دسا یدسی۔ یہ مفہوم ہے کسی شے کو دبا دینا، چھپا دینا۔ آج جب میں دیکھ رہا تھا قرآن مجید میں یہ لفظ بھی صرف ایک ہی جگہ آیا ہے، ایک اور جگہ، ایک تو یہاں آیا دساہا، اور ایک اور آیا ہے یہ سورۃ النحل میں۔ وہاں جو اس کا تذکرہ ہوا ہے اس کو ذرا نقشہ ذہن میں لے آئیے تو حقیقت بہت واضح ہو جائے گی۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، الفاظ کا بھی اگر اس اعتبار سے مطالعہ کیا جائے کہ اور کہیں یہ مادہ کہاں کہاں آیا ہے اور اس کے اندر کیا مفہوم ہے، تو اس سے آپ کو کسی خاص مقام پر جب وہی مادہ آتا ہے تو اس کے جو حقیقی مفہوم ہے اس پر روشنی ملتی ہے۔ چنانچہ وہاں نقشہ کھینچا گیا ہے اہل عرب کی وہ عادت کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی ہو گئی، اسے خوشخبری دی گئی، لو بھائی مبارک ہو تمہیں اللہ نے بیٹی دی ہے، تو یہ بیٹی کا ہو جانا اس کے لیے خوشخبری نہیں ہوتی تھی۔ ایک عجیب ان کے ہاں غیرت کا ایک جاہلانہ ایک تصور تھا، یہ تو بڑی ہی یوں سمجھئے کہ بڑی مصیبت آ گئی ہے، بیٹی کا باپ بن گیا، توہین ہو گئی۔ اب وہ اس فکر میں رہتا تھا کہ میں اسے رکھوں اپنے پاس، اس بے عزتی کو برداشت کرتا رہوں، یا اسے مٹی میں دفن کر دوں۔ یہ جس کا سورۃ التکویر میں بھی ذکر آیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، موعودہ زندہ دفن کر دینے والی کی جانے والی۔ چنانچہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 59 ہے کہ جب اسے یہ خوشخبری ملتی ہے تو وہ سوچتا رہتا ہے أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، وہ اس کو اپنی ساری توہین اور ذلت کے باوجود بیٹی کو رکھے اپنے پاس، روکے رکھے، یا اسے مٹی میں دبا دے۔ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، مٹی میں دفن کر دینا بیٹی کا،
یہ ہے دسہ یا دسوں کے لیے قرآن مجید میں جب یہ مادہ آیا ہے صرف دوسرے مقام پر ایک ہی جگہ پر مفہوم بعین ہی یہی مفہوم یہاں ہے دساہا. ہمارا یہ وجود حیوانی خاکی الاصل ہے، مٹی سے بنا ہے. وہ جو انگریزی میں بھی آیا ڈسٹ thou art to dust returnest، تو مٹی ہی تو ہو، مٹی میں چلے جاؤ گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لے جائیں گے، اسی میں سے پھر تمہیں نکال لیں گے. وجود حیوانی کا اصل، اس کا منبع، اس کا سرچشمہ وہ تو یہ مٹی ہے. اس مٹی کے اندر اللہ نے اپنا نور جو ہے ودیعت کیا ہے. غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، بڑا پیارا شعر اقبال کا ہے، نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں. میرا یہ وجود حیوانی خاکی ہے، لیکن اس خاک میں اور ایک اور حیوان کی خاک میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس میں اللہ کا نور تجلی ودیعت کیا گیا ہے. ہمارا وجود حیوانی مٹی سے بنایا گیا، ہم نے مٹی سے بنایا، لیکن یہ کہ فرشتوں سے کہہ دیا تھا فَإِذَا خَلَقْتُ سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کا تسویہ کر لوں، اسے خوب سنوار دوں، برابر توازن کر دوں، تکمیل کر دوں اس کی تخلیق کی، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں. تو حیوان میں اور انسان میں فرق یہ ہے. یہ 2 من، 2.25 من، 2.5 من، یہ تو یقیناً مٹی ہی ہے، اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا. لیکن غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں. اسی میں وہ نور تجلی ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی روح میں سے پھونکا ہوا ہے، وہ روح ملکوتی، ڈیوائن اسپارک. اب گویا کہ جس شخص نے اس روح کو دفن کر دیا اپنے اس مادی وجود میں، تو بالکل ایسے ہے جیسے اس بچی کو خاک کے اندر دفن کر دیا.